ایک طرف بنگلہ دیش، اس کی آرمی، پرائم منسٹر اور پوری کی پوری گورنمنٹ، اور دوسری طرف بنگلہ دیش کے اسٹوڈنٹس، جن میں اب تک 100 سے بھی زیادہ طلباء کی موت واقع ہو چکی ہے۔ السلام علیکم، میرا نام ہے نجم شاہ۔ جیوگرس کی ایک اور شاندار ویڈیو میں خوش آمدید۔ ہمیں اس سارے واقعے کے سٹرکچر کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے بنگلہ دیش کی ہسٹری کو جاننا پڑے گا۔ یہ بات ہے 1971 سے پہلے کی، جب پاکستان اور بنگلہ دیش ایک ہوا کرتے تھے۔ اس وقت جو موجودہ بنگلہ دیش ہے، اس کو مشرقی پاکستان کہا جاتا تھا اور اس کو پاکستان کا حصہ ہی تسلیم کیا جاتا تھا، اور جو اس وقت موجودہ پاکستان ہے، اس کو مغربی پاکستان کہا جاتا تھا۔ پھر 6 مارچ 1971 کو مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان، ان دونوں کے درمیان جنگ ہوئی، اور یہ جنگ 6 دسمبر 1971 کو اپنے اختتام کو پہنچی، جس کے نتیجہ میں مشرقی پاکستان کو ایک الگ ملک تسلیم کر دیا گیا اور اس کا نام بنگلہ دیش رکھ دیا گیا۔ اس جنگ کو بنگلہ دیش لبریشن وار بھی کہا جاتا ہے۔ اس جنگ میں جس بنگلہ دیشی نے حصہ لیا اور اس جنگ کو جیتنے میں اہم کردار ادا کیا، اس کے لیے علیحدہ سے 30% کا کوٹا مقرر کیا گیا تھا، جس میں ان کو نوکریاں دی جاتی تھی۔ اسی طرح دوسری طرف پورے بنگلہ دیش کے لیے صرف اور صرف 40% کا کوٹا مقرر کیا گیا تھا۔ اس بات کو ہم کچھ اس طریقے سے سمجھتے ہیں۔ 2 گاؤں ہیں، گاؤں اے اور گاؤں بی۔ گاؤں اے میں 10 لوگ رہتے ہیں اور گاؤں بی میں 1000 لوگ، اور ایک فیکٹری ہے جو ان دونوں کو نوکریاں دیتی ہے۔ گاؤں اے والے جو ہے ان سبھی کو نوکری ملے گی، اور گاؤں بی میں سے 1000 میں سے کچھ لوگوں کو ہی نوکری ملے گی، اور گاؤں اے والوں کے لیے خصوصی انتظامات بھی کیے گئے ہیں اور ان کے لیے بونس بھی دیے جاتے ہیں، مگر گاؤں بی والوں کے لیے یہ آپشن نہیں ہے۔ اور جس کی مزاحمت کرنے کے لیے گاؤں بی والوں نے آواز اٹھائی۔ چلے اب ہم اپنی ویڈیو کی جانب واپس آتے ہیں۔ 2018 میں اس کوٹا سسٹم کو ختم کر دیا گیا تھا۔ 2024 میں پھر سے اس کوٹا سسٹم کو بحال کر دیا گیا تھا۔ اسی بڑھتی ہوئی بے روزگاری سے تنگ آ کر بنگلہ دیش کے اسٹوڈنٹس نے پورے ملک میں احتجاج شروع کر دیا، جس میں ان کا کہنا ہے کہ اس 30% کوٹا کو بھی 40% کوٹا میں ایڈ کر کے ٹوٹل 70% کوٹا کر دیا جائے۔ مگر بنگلہ دیش کی پرائم منسٹر شیخ حسینہ نے کہا ہے کہ یہ ملک کے غدار ہیں، ان کو مار دیا جائے، اور جو بھی آواز اٹھاتا ہے اس کو مار دیا جاتا ہے۔ اب تک 100 سے لے کر 150 تک یا اس سے بھی زیادہ لوگوں کی ہلاکتیں ہو چکی ہیں۔ پورے بنگلہ دیش کے اندر انٹرنیٹ، ٹی وی چینلز اور سوشل میڈیا کو بند کر دیا گیا ہے، جس سے لوگوں کو دقت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور بیرون ملک سے آئے ہوئے لوگوں کو بھی اس مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ امریکہ نے بھی اپنے شہریوں سے کہا ہے کہ بنگلہ دیش کی طرف سفر کرنے سے گریز کرے۔ آج کی ویڈیو یہیں تک تھی۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک لازمی کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دے اجازت، اللہ حافظ۔